یہ جو قیامت کا کانسیپٹ ہے نا، غضب کا ہے. اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن ایک جو بنیادی خیال ہے وہ ہے سیف ایگزٹ کا. چاہے وہ کوئی قوم ہو، بادشاہ، ڈکٹیٹر، حکومت یا پھر عام لوگ، ہر ایک کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر ظلم کرو تو بس اتنا کرنا کہ تمہارے پاس بعد میں سیف ایگزٹ رہے، یعنی بچ نکلنے کی گنجائش باقی رکھنا. یہاں سیف ایگزٹ سے مراد محفوظ راستہ یا پگڈنڈی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے راہ نجات کو کھلا رکھنا. اسلام میں اسے پل صراط کہتے ہیں. باقی الہامی مذاہب میں بھی یہی اصول ہے کہ انسان کے اعمال ہی اسے جنت یا دوزخ میں لے جائیں گے. اسی طرح سیف ایگزٹ کا کانسیپٹ ہر مذہب، ہر تہذیب میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے. مثلا گریک مائتھولوجی میں خیرون ہے جو انڈر ورلڈ میں کشتی چلاتا ہے اور مرنے والوں کی روحوں کو اگلی دنیا میں لے جاتا ہے، لیکن پیسوں کے بدلے. یہ پیسے علامتی طور پر اچھے اعمال ہیں، یعنی خیرون کو دینے کے لیے کچھ اچھا ہوگا تو وہ آگے لے جائے گا، ورنہ دو دنیاؤں کے بیچ میں لٹکتے رہے. اچھا، قدیم یونان میں ہی ایک روایت تھی، اسے فارماکوس کہتے ہیں. اس میں حکمران کرتے یہ تھے کہ مسائل حل کرنے کے بجائے شہر کے کسی عام فرد کو چن کر اسے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیتے، ذلیل کرتے، مارتے پیٹتے اور شہر سے باہر نکال دیتے. قدیم یونانی اشرافیہ سمجھتی تھی کہ جو بھی مسئلہ ہے اسے ایک عام شخص میں منتقل کر کے اسے شہر سے باہر نکالنے سے وہ مسئلہ وہاں سے چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یوں وہ اشرافیہ حالات بگڑنے کی صورت میں سیف ایگزٹ کا دعویٰ کر سکتی ہے. صاف لگتا ہے کہ ہمارے حکمران اور ان کے چمچے قدیم یونانی اشرافیہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ اختلاف رائے کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو عادی مجرموں کی طرح پکڑ کر سزا دینے سے باقی سب لوگ ڈر جائیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا اور ضرورت پڑنے پر انہیں سیف ایگزٹ مل سکے گا. لیکن ماضی اور حال دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یونان سمیت کئی تہذیبوں کے زوال کی داستانیں ہم نے سن رکھی ہیں، اور حالیہ دور میں بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے. شیخ حسینہ واجد کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑا. حالانکہ وہاں کے جو آرمی چیف ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں، مگر وہ بھی شیخ حسینہ کو نہیں بچا سکے، کیونکہ وہاں کی طلبہ تحریک کو چنگاری تو لگی کوٹا موومنٹ سے، لیکن اصل آگ تب بھڑکی جب شیخ حسینہ اور عوامی لیگ نے اپوزیشن کو، انسانی حقوق کے لوگوں کو، ادیبوں، کارٹونسٹ، یعنی ہر تنقید کرنے والے کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، انہیں ٹارچر کیا. ان میں سے ایک مصنف مشتاق کو فیس بک پر تنقید کرنے پر جیل میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا. اندرا گاندھی ہوئی، شیخ مجیب، بھٹو، ان سب کو اسیسنیٹ کر دیا گیا. سری لنکا کا کیس دیکھ لیں، نیپال کا، دنیا میں کہیں بھی اٹھا لیں، مثالیں بھری ہوئی ہیں. ایران، روس، فرانس کے ریولوشنز دیکھ لیں، ہٹلر کو ہی لے لیں، کسی نے اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. کچھ لوگ ہیں جو یہ پینچ ڈالیں گے یہاں پر کہ جی صدام حسین ہو گیا یا قذافی ہو گیا، انہوں نے تو اپنے ملکوں میں خوب ترقی کرائی، لیکن امریکہ نے تیل کی وجہ یا پیٹرو ڈالر کے لیے انہیں مار دیا. وہ اس لیے کہ ان جیسے بظاہر بینیولنٹ ڈکٹیٹرز نے ظلم بھی بہت کیے. ترقی اپنی جگہ، لیکن سیف ایگزٹ کا تعلق ہوتا ہے انصاف سے. ترقی ہو اور ظلم ہو تو سیف ایگزٹ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں. پاکستان کو ہی لیں، یہ کانسیپٹ فیلڈ مارشل ایوب خان کو اور جنرل پرویز مشرف کو کسی حد تک، مکمل نہیں لیکن کسی حد تک سمجھ آ گیا تھا. لیکن جنرل ضیاء الحق اپنی اکڑ میں رہا. جن قوتوں پر اس نے تکیہ کیا، ان کی نظر میں جنرل ضیاء الحق کی حیثیت ایک عام کی پیٹی سے زیادہ نہیں نکلی. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جس بلیک آپس طریقے سے حراست میں لیا گیا کہ جیسے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہی دونوں ہوں، اور جن کالے قوانین کے تحت ان پر مقدمہ چلایا گیا، صرف اپنی رائے کا اظہار کرنے پر 17 سال قید کی سزائیں دی گئیں، اس سے کلیئر ہے کہ پاکستان میں اختلاف رائے کو انسٹیٹیوشنل طریقے سے جرم بنا کر دبایا جا رہا ہے. اور یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سیف ایگزٹ کی خواہش میں باہر کے ملکوں میں دوسرا گھر بنا کر رکھتے ہیں. اگر سمجھنا ہے کہ کسی ملک کا مستقبل کتنا روشن ہے تو یہ دیکھیں کہ وہاں فرد کی اہمیت کسی بھی ادارے سے زیادہ ہے یا نہیں. محفوظ ملکوں میں فرد کو ہمیشہ اداروں پر فوقیت دی جاتی ہے، تبھی تو وہ محفوظ بنتے ہیں. ایک ٹویٹ پر 17 سال قید کی سزا سنا کر محفوظ نہیں بنتے. For more updates, subscribe now and press bell icon.